آیت اللہ گل پاگائنی کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شہید کی ماں، شہید جو 8 سال کی عراق ایران کی جنگ میں بہت شہید ہوئے، ایک شہید کی ماں تھی، کم کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس میں رہتی۔ محرم سے کچھ پہلے وہ کہیں اپنے گاؤں دیہات گئی، اس کا پاؤں مڑ گیا، اس کو اب وہ واپس آئی تب اس سے چلا نہیں جا رہا، پاؤں میں چوٹ، اور اس کا کام کیا تھا ماں کا؟ روز عاشورہ جہاں مجلس ہوتی تھی، جہاں عزادار ہوتی، وہاں جو دیگیں ہوتی تھی، برتن ہوتا تھا، ان کو دھوتی تھی وہ۔ دیکھیں ہر ڈیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو بعض اوقات لگ رہا ہوتا ہے جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، بعض اوقات برتن دھونے والے کی بھی ڈیوٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیازوں کا برتن دھو رہا ہے، نیازیں اٹھا کے لا رہا ہے، نیازیں پیچھے سے لا رہا ہے، ہر شخص کی ڈیوٹی ہے۔ بعض اوقات ہر کوئی کہتا ہے نہیں میں پانی پلاؤں گا، بھئی آپ کیوں پانی پلا رہے ہیں؟ میں نظر آؤں گا۔ وہ جو بیچارہ پیچھے برف اٹھا کے لایا ہے، وہ جو پانی صاف کر رہا ہے، وہ جو گلاسوں کو دھو رہا ہے، ویسے تو خیر کووڈ ہے، آپ کو گلاس بھی جو ہیں وہ دوسرے یوز کرنے چاہیے، لیکن بہرحال وہ کام کر رہا ہے۔ تو ان کا کام تھا روز عاشورہ، وہ جو نیاز کے برتن تھے نا، یہ دھوتی تھی۔ اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ روز عاشورہ آ رہا ہے اور میں بستر پہ پڑی ہوئی ہوں، تو انہوں نے فجر کی نماز سے پہلے بڑا توسل کیا، خدا مجھے ٹھیک کر دے، میں نہیں چاہتی آج کے دن بستر پہ پڑی ہوئی ہوں۔ کہتی فجر کے میں ان کی آنکھ کھلی، دیکھا پھر وہی پاؤں پہ تکلیف ہے، پاؤں میں چوٹ ہے، پھر بڑا دل ٹوٹا، پھر تھوڑا سا وہی، پھر لیٹ گئی۔ پھر خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ وہی ان کی جو مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، اسی کا روڈ ہے۔ تو کیا دیکھا کہ جلوس آ رہا ہے ماتمیوں کا۔ ماتمی کون ہے؟ اب انہوں نے جب غور سے دیکھا ماتمیوں کو، تو دیکھا کہ یہ سارے تو شہید ہیں، وہ جو سارے اس شہر کے شہید تھے وہ سارے ہیں۔ تو اس شہیدوں میں اپنا بیٹا بھی دیکھا۔ بیٹا ایک سبز قبا لیے آئے مسجد میں پہنچے، زیارت پڑھی۔ زیارت کے بعد اس نے کہا کہ مجھے 1 منٹ میں اپنی ماں کو دیکھ لوں ذرا۔ ماں کے پاس آیا، دیکھا ماں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا پاؤں میں درد ہے؟ ماں مسئلہ نہیں ماں، یہ کپڑا باندھ، میں ابھی حرم امام حسین سے آ رہا ہوں ماں، یہ مجھے امام نے دیا ہے، میں آپ کو باندھتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہا جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی، وہ کپڑا ٹانگ میں بندھا ہوا تھا۔ درد ختم، اٹھی، پہنچ گئی۔ لوگ پریشان کہ آپ تو چل نہیں سکتی تھی اور آپ کیسے؟ آہستہ 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 بات پھیل گئی اس کپڑے کی۔ آیت اللہ گل پائگانی کے پاس پہنچی۔ آیت اللہ نے کہا اس کپڑے کا ایک ٹکڑا مجھے دے دو، میری قبر میں دفن۔ یعنی اس عالم سے اس عالم میں چیز منتقل ہو رہی ہے۔ اللہ بس فیض آمادہ ہو گیا۔ یہ جو ہم چیزوں کو مس کرتے ہیں نا، یہ ہم کسی وجہ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت ہے۔ جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ زری پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو آپ جا رہے ہیں تو کچھ لیتے آئیے گا، کوئی چیز لے آئیے گا، کوئی کپڑا لے آئیے گا، کوئی چیز لے آئیے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کیوں؟ روایت ہے کہ جب کوئی کربلا کی زیارت سے آئے 3 دن تک اس کے ماتھے سے نور نکلتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی زیارت پہ اس کا ماتھا چوما کریں۔ وہ عالم کوئی اور ہے، وہ وادی جس حرم کا وہ 4-4.5 ہزار ملائکہ طواف کر رہے ہو۔ جو کربلا آئے تھے، امام نے اجازت نہیں دی، آج تک حرم کا طواف کر رہے ہیں۔ خاک کربلا۔ اس لیے تو ہر حرم میں داخل ہونے کی شرائط ہے۔ امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شرائط آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پتہ ہے کیا بتاتے ہیں؟ اذن دخول کیا ہے؟ داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب تم حرم میں آؤ اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائے، بس سمجھ لو تمہیں امام نے بلا لیا۔
اجازت یہی ہے. یہ جو آپ کی آنکھ میں آنسو ہے یہ آپ کے میرے بس کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں محبت ڈالی ہوئی ہے. ورنہ انسان کتنا روتا ہے، کتنی دیر روتا ہے. آپ صبح شام رو رہے ہیں، دن میں 4 مجلسوں میں جائیں چاروں میں روتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوں گھر میں رو رہے ہیں. کیوں؟ امام حسین